کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو استمداد غیر اللہ ہے وہ ہم کر سکتے ہیں اور ہم کرتے بھی ہیں۔ جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا یا ماورائے اسباب کوئی چیز طلب کرنا یہ شرک ہے، تو اس کے جواب میں وہ یہ عرض کرتے ہیں کہ شرک کو جو چیز شرک بناتی ہے وہ اصل میں اس کے پیچھے یہ بات موجود ہونا ہے کہ ہم ان کو مستقل بالذات سمجھ کے کچھ مانگ رہے ہیں۔ اگر میں سامنے بیٹھے ہوئے شخص سے بھی کوئی مدد طلب کرتا ہوں اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ شخص اپنی ذات میں یہ قدرت خود سے رکھتا ہے، تو یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ اور اگر میں ماورائے اسباب کچھ طلب کرتا ہوں یا کسی کو پکارتا ہوں، تو یہ اس وقت شرک ہوگا جب میں ان کو مستقل بالذات سمجھوں۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی دی گئی قدرت سے ہماری مدد کر سکتے ہیں، چاہے وہ اولیاء ہوں یا انبیاء ہوں۔ تو پھر یہ شرک کیسے ہوا؟ اور استاذ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ اصل میں معبود سمجھ کر پکارتے تھے اپنے معبودان باطلہ کو۔ تو ہم تو کسی کو معبود نہیں سمجھتے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہی ہماری مدد کرنے پر قادر ہیں۔ تو استاد ذرا اس کا جواب ذرا تفصیل سے تھوڑا سمجھائیں، اور پھر میں اس کے بعد آپ سے ایک ضمنی سوال اور پوچھوں گا۔ اس میں سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ شرک ہے کیا۔ قرآن مجید نے بہت وضاحت کے ساتھ بتایا ہے کہ اللہ کی ذات میں سے کسی کو مانا جائے، اللہ کو کسی کی ذات میں سے مانا جائے، یہ شرک ہے۔ اسی طرح وضاحت فرمائی ہے کہ کسی کو اللہ کی خلق میں، یعنی اس نے جو تخلیقات کی ہیں، یہ دنیا بنائی ہے، یہ کائنات وجود پذیر کی ہے، اس میں قوت کا ظہور ہو رہا ہے اور دسیوں ہزاروں مخلوقات پیدا ہو رہی ہیں، اس میں کسی کو ساجی مانا جائے۔ دوسرے امر میں، یعنی اس کائنات کا نظم اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، یہ براہ راست ان کے ہاتھ میں ہے، وہی سب فیصلے کر رہے ہیں، یہ شرک کی تعریف ہے۔ اس کے بعد دوسری بات جو سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کیسے بنائی ہے، ان کی ذات کیا ہے، ان کی صفات کیا ہیں، ان کا امر کن چیزوں سے متعلق ہے، یہ سب باتیں اللہ ہی بتائیں۔ اس میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ سکتا۔ چنانچہ مجھے بہت تنبیہ کے ساتھ یہ بتا دیا گیا ہے کہ افطرا علی اللہ نہیں ہوگا، شرک بھی افطرا علی اللہ ہے۔ اس کے استدلال میں اللہ تعالیٰ نے بہت سختی کے ساتھ یہ فرمایا ہے کہ تمہارے پاس اس کی برہان کیا ہے۔ اگر میں نے کسی کو اپنی خلق میں شریک کیا ہے تو میں بتاؤں گا، امر میں شریک کیا ہے تو میں بتاؤں گا، ورنہ یہ افطرا علی اللہ ہوگا، اللہ پر جھوٹ باندھنا۔ اللہ پر جھوٹ باندھنا سب سے بڑا جرم ہے، اور جو آدمی تنبیہ کے باوجود اصرار کرے وہ بلا شبہ مستکبر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے، کوئی مستکبر جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ پوری بات پہلے سمجھ لینی چاہیے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرے علم کی حد تک فلاں شخص کو فلاں چیز مجھے دینے یا فلاں فائدہ مجھے پہنچانے کی قدرت حاصل ہے۔ میں ایک لوہار کے پاس جاتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ یہ لوہے کی چیزیں بنانے کا فن جانتا ہے، میں اسے کہتا ہوں کہ مجھے ایک میز بنا دو، ایک کرسی بنا دو۔ اس طرح کے معاملات ہمیں دنیا میں روز پیش آتے ہیں۔ وہاں ہم کسی موہوم جگہ پر نہیں کھڑے ہوتے، بلکہ جو ہمارے پاس علم کے ذرائع ہیں ان سے ہم فیصلے کرتے ہیں اور مدد بھی مانگتے ہیں۔ اس میں ادنا درجے میں کسی افتراء کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ جب ہمارے ذرائع علم سے ماورا کسی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مثال کے طور پر مجھے بیٹا دے سکتا ہے، مجھے رزق میں فزونی عطا فرما سکتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت اپنے علم سے ماورا کسی بات کا اظہار ہے۔ تو اس میں یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ آپ کے علم میں کیسے آیا؟ اگر یہ بات ہمارے ذرائع علم سے ماورا ہے تو ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ اللہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بتائے۔ اس کے سوا نہ عقل کے پاس کوئی ذریعہ ہے
نہ ہمارے باطن میں کوئی ایسی سیڑھی ہے جو ہم لگا کر عالم غیب میں جا سکتے ہیں۔ تو یہ جو کچھ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دیا، یہ کیسے معلوم؟ اگر یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اور قطعی ذرائع سے ہم تک پہنچی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ کا فرمان ہے، ہم اس کے امتثال میں جا کر مانگ رہے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو یہ صریح افتراء علی اللہ ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اس طرح کی منطق بگاڑنے کی کیا ضرورت؟